بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. موقع کی مناسبت سے جو ایام چل رہے ہیں، حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رواں ہو رہے ہیں. اسی مناسبت سے اگرچہ ارادہ پچھلے جمعے میں یہ تھا کہ زوجین کے حقوق سے متعلق بات کی جائے، لیکن انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں پھر ہم دوبارہ اسی موضوع پر آئیں گے اور حقوق زوجین سے متعلق ضرور بات کریں گے. ہمارے ہاں شادی کا شوق تو سب کو ہے، لیکن حقوق سیکھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. جبکہ جب آدمی نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی یعنی عورت اپنے میاں کے اور اپنے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر شوہر کے کیا حق ہیں اور میرے حقوق شوہر پر کیا ہیں. اسی طرح مرد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے حقوق میری بیوی پر کیا ہیں اور اس کے حقوق مجھ پر کیا ہیں. معلوم ہوگا سب سے پہلا درجہ علم کا ہے. علم ہوگا تو پھر آدمی عمل کی طرف کوشش کرے گا، لیکن اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ نامعلوم ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، نا اتفاقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو اور پھر اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یقیناً ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، کیونکہ سکون اور اطمینان اللہ کے احکام کو بجا لانے میں ہے. نفس کی خواہشات میں انسان ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوا ہے. نفس کی خواہشات نے انسان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا وہ یہاں پر بھی اپنی زندگی اطمینان سے گزار گئے، اور وہاں یعنی آخرت میں بھی اللہ نے انہیں سکون عطا فرمایا ہے. تو اس موضوع پر بات کریں گے. فی الحال جو آج میں نے موقع کی مناسبت سے سورہ ابراہیم سے آپ کے سامنے آیت نمبر 37 کی تلاوت کی ہے، تو یہ موقع کی مناسبت سے یوں ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذات وہ ہے جنہوں نے کعبے کو بنایا، جو بنائے کعبہ کرنے والے ہیں یعنی کعبے کے بانی ہیں، ان کا ذکر ہے. اور کعبہ مین جگہ ہے حج کو ادا کرنے کے لیے کہ آپ وہاں جاتے ہیں اور طواف کعبہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور طواف کعبہ کس نے بنایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. ان سے بھی پہلے بنا ہوا تھا، لیکن تعمیر نو کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. ورنہ طوفان نوح میں علیہ السلام جب یہ سب چیزیں تباہ ہو گئی تھی تو کعبہ معظمہ بھی منہدم ہو گیا تھا. پھر اسے طوفان نوح کے بعد جنہوں نے بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟
اسی ضمن میں کچھ چیزیں حج سے متعلق بھی عرض کر دوں گا۔ انسان کی اگر طلب صادق ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ انسان طلب رکھے، تڑپ رکھے حج کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں طالب رہے، دعائیں کرتا رہے، اللہ کریم اگر آدمی کی طلب صادق ہے تو اس کی وہ طلب پوری فرما دیتا ہے۔ طلب صادق کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کی سچی طلب۔ سچی طلب کی علامات کیا ہیں؟ کہ جب آپ کے دل میں طلب اور تڑپ پیدا ہو تو پھر آپ اس کے لیے تنہائیوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر ہم تنہائیوں میں اس کی بارگاہ میں دست دعا دراز نہیں کرتے، اس سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن زبانی کلامی ہمیں کعبے سے بڑی محبت ہے، حج کو جانا چاہیے، مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، دوسروں سے کہتے پھریں، انہیں بھی معلوم ہو کہ میرے دل میں کعبے اور مدینے کی بڑی محبت ہے، یا نعت پڑھی جائے تو وہاں رونا دھونا شروع کر دیں، لیکن تنہائیاں ہماری اس دعا سے خالی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلب صادق نہیں ہے۔ طلب صادق جس کی ہوتی ہے وہ ہر وقت انسان کے ذہن میں سوار رہتا ہے اور ہر دعا میں وہ شامل رہتا ہے۔ تو ہماری طلب صرف جلوتوں میں نظر آئے، خلوتیں اس سے خالی ہو جائیں تو ہم طالب صادق نہیں ہیں۔ دوسری علامت بزرگوں نے یہ بیان کی کہ جب آپ کی طلب صادق ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے انتظام کرنا، فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو ایک گھر بنانے کی فکر لگ جائے، آپ کو اپنے کاروبار بڑھانے کی فکر لگ جائے تو آپ اسی جہت سے سوچنا شروع کریں گے۔ نہ صرف سوچنا شروع کریں گے بلکہ اسی طرح سے آنے والے پیسے کو استعمال کرنا شروع کریں گے۔ اس میں سے کچھ پیسے آپ بچانا شروع کریں گے کہ یہ بچ جائیں، یہ فلاں جگہ پر لگاؤں گا، اس سے میں نے اس فلاں کو پیسے دینے ہیں، گھر بنانا ہے، اس سے میں نے کاروبار میں یہ چیز بڑھانی ہے۔ تو یعنی طلب صادق آپ کو مجبور کر دیتی ہے اہتمام کی طرف، انتظام کی طرف۔ لیکن کعبہ معظمہ کے لیے، حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت کے لیے ہم زبانی کلامی تڑپ دکھائیں، لوگوں سے دعائیں کروائیں اور انتظام کے لیے کچھ فکر ہی نہ کریں، جب بلائیں گے خود انتظام ہو جائے گا، اسی نعرے پر اکتفا کریں۔ وہ تو بالکل جب بلائیں گے تو انتظام ہو جائے گا، لیکن دارالاسباب ہے، آپ سبب اختیار کرنا شروع کریں، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا اس ذات کی اس کا کام ہے، وہ کروا دے گا۔ ہم اپنی طلب کے لیے دوسری چیزوں میں یہ نہیں سوچتے کہ جب کاروبار ہمارا بڑھانا چاہے گا خود ہی بڑھ جائے گا، جب گھر بنوانا چاہے گا خود ہی بن جائے گا، جب چاہے گا شادی خود بخود ہو جائے گی۔ وہاں جگہ جگہ رشتے دیکھے بھی جا رہے ہیں، معلومات بھی کی جا رہی ہے، اگر اللہ چاہے گا آپ کے نصیب میں اچھی ہوگی تو اچھی مل جائے گی، بری ہوگی تو برا رشتہ مل جائے گا۔ آپ معلومات کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی اس معاملے میں طلب صادق ہوتی ہے۔ تو طلب صادق کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ آپ اس کے لیے انتظام کرنا، فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے پایہ تکمیل تک اللہ کریم پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونا، یہ سعادت ملنا، اس میں افراد بھی ہے، اس میں تفرید بھی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پس منظر سنے اس آیت کا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ انہیں بی بی سارہ کو اولاد نہیں تھی، بی بی ہاجرہ کو اولاد ہوئی، تو دل میں یہ خیال آتا تھا کہ انہیں اولاد ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، ایک عجیب کیفیت رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکمت الہی، دیکھیں یہ دار الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سبب پیدا فرماتا ہے، حالانکہ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن سبب اس کا قانون ہے، وہ سبب پیدا فرماتا ہے۔ جب کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سبب قائم ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، پھر ان سے اولادیں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ارادہ نہیں فرماتا تو اس کا سبب بھی نہیں بنتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جہاں پر کعبہ معظمہ ہے، مکہ مکرمہ کو آباد کرنا چاہا، اسے اللہ نے طرح طرح کی رونقوں سے مزین کرنا چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے جاؤ اور جہاں پر کعبہ معظمہ ہے وہاں چھوڑ کر آ جائیں۔ اب ایک خاتون ہو، مرد بھی نہیں، کیونکہ عورت اپنے معاملات میں مرد کی بنسبت دنیاوی معاملات کو پورا کرنے میں کمزور ہے، کہ مرد جتنی محنت جد و جہد کر سکتا ہے، مشقت کے کام کر سکتا ہے، پہاڑوں میں تنہائیوں میں رہ سکتا ہے، یہ عموماً عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ باقی کچھ عورتیں اتنی طاقتور اور باصلاحیت ہوتی بھی ہیں، اللہ نے انہیں اتنی قوت دی بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی معاملہ یہ ہے۔ اب حکم دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ کو لیا، انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور لا کر جہاں کعبہ معظمہ ہے وہاں پر اس حرم میں جہاں پر مسجد شریف ہے وہاں پر لا کر ایک وادی کے اندر ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد جب آپ جانے لگے، واقعہ یہ بتاتا ہے، جیسے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، زمزم کا بیان کیا، سعی کا بیان کیا۔ جب میں تفسیر قرطبی پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ آیت اگر میں تفسیر قرطبی سے بیان کروں تو یہ آیت بھی پوری نہیں ہوگی آج کے بیان میں، اتنی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا اس کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جانے کا ارادہ کیا اور آپ اپنی سواری کی طرف بڑھے، جس سواری پر ان دونوں کو لائے تھے اس کی طرف بڑھے، تو بی بی ہاجرہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ اے میرے سردار، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہاں پر بغیر کسی رفیق کے، ساتھی کے، بغیر کسی حامی کے، امام قرطبی نے کہا جہاں پر نہ کوئی انس ہے، نہ کوئی شے، نہ کوئی انسان، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چند بار یہی سوال کرتی رہی بی بی، لیکن آپ نے جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لا رہے تھے اور چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی بیوی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جبھی تو وہ پوچھ رہی ہیں۔ پھر جب انہوں نے پوچھا تب بھی آپ خاموش۔ یہ خاموشی بتاتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ حکم ربی ہے، مگر میرا دل تمہاری طرف ہی لگا ہوا ہے، ورنہ سخت جواب دیے جاتے کہ تم اس سے کہ کام یہیں پر رہو، لیکن آپ خاموش، آپ جواب نہیں دے رہے۔ تو بی بی ہاجرہ کیونکہ ظاہر زوجہ ہیں، اپنے شوہر کے مزاج سے واقف ہیں، انہوں نے کہا ایسا سخت فیصلہ
اگر میرے سرتاج ابراہیم کر سکتے ہیں تو اپنی خواہش سے نہیں، خواہش تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنی اولاد اسماعیل سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اتنا سخت فیصلہ جو کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں حکم ربی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ پہلے اتنے سوال کیے خاموش، لیکن ایک سوال کیا کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی دل میں آیا ہوگا کہ اب تو صحیح جگہ پر پہنچی ہے کہ میں نے فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نے بلا توقف جواب دیا نعم، جی ہاں یہ حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ اب کمال دیکھیے ظاہر نبی کی زوجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم پر یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، خود تو سوچئے یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نعم سنا، معلوم ہوا اس خاتون کو کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ جس کے حکم پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو آپ واپس اپنے بچے کی طرف گئیں اور ایک وقت آپ نے وہاں گزارا، وصال بھی وہیں ہوا، اسماعیل علیہ السلام جوان بھی وہیں ہوئے، کچھ لوگ وہاں پر آنا اور بسنا انہوں نے چاہا تو ان کو سیدتنا ہاجرہ نے اجازت بھی دی، اور پھر انہی کے قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی۔ پھر جب اس ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جانے لگے اور وہ نظروں سے دور ہوئے، تو اب محبت کا عالم دیکھیے، نظروں سے دور ہوئے تو نظروں سے دور ہوئے تو وہ پھر کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی طرف دیکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے پیچھے اتنی کہانی ہے، اتنا بڑا پس منظر ہے۔ اب وہ دعا سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، اور دیکھیے محبتوں اور شفقتوں سے دل کس قدر بھرا ہوا ہے۔ ان کے سامنے دعا نہیں کی، ان کے سامنے یہ انداز اختیار کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی، خوف پیدا ہو جاتا، ڈر پیدا ہو جاتا، یا یہ سوچنے لگتی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس معاملے میں کوئی نرمی ہے، آپ ان کے سامنے مضبوط رہے۔ اور پھر جب ان سے جدا ہوئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور بڑی خوبصورت بات یہاں پر تفاسیر نے لکھی کہ یہ واقعہ اس ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا ہے، آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسماعیل کوئی حاجت ہے، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حاجت ہے۔ انہوں نے کہا پھر کہیے میں اللہ سے کہوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے، اسے پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتانے کی حاجت نہیں۔ جبرائیل تجھے نہیں بتانا چاہتا، حاجت ہے، لیکن جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ تفاسیر نے لکھا کہ 40 دن اور 40 راتیں اس آگ میں رہے، اور آگ نے آپ کے جسم تو کیا، اگر آپ کے جسم پر کوئی لباس تھا، آپ کے جسم پر بال تھا، تو ایک بال کو بھی تپش محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی ہو، کیوں کہ ٹھنڈ بھی کبھی کبھی باعث اذیت بن جاتی ہے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر بردن کے ساتھ اللہ سلامن نہ کہتا تو وہ آگ برف میں بدل جاتی، لیکن اللہ نے برد کے ساتھ سلامن بھی فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی ہو، اتنی ٹھنڈ دے کہ میرا خلیل سکون میں آ جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کے لیے اذیت کا باعث بن جائے۔ جب کوئی نمرودی قریب جاتا تو وہ جلنے لگتا، کوئی نمرودی اس آگ کے جسے مہینوں بھڑکایا گیا تھا اس آگ کے قریب نہیں ہو پا رہا تھا، اور جو آگ کے اندر بیٹھا تھا وہ گل و گلزار میں بیٹھا تھا۔ جب اتنا نظارہ دیکھ چکا ہو، اللہ کی قدرت کے مشاہدے 40 دن 40 راتیں کی ہوں، اور وہاں اپنی ذات کے لیے دعا نہ کی ہو، لیکن یہاں زوجہ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اسی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقام پر ترک دعا افضل ہے، اور کسی مقام پر اللہ کی بارگاہ میں التجا افضل ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ اپنی باری آئے تو بزرگوں کا طریقہ تھا وہ خوب جانتا ہے، اور دوسروں کے لیے آئے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے کہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو اس وادی میں ٹھہرا دیا ہے، غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، جس میں کوئی ہریالی نہیں ہے، ایک چٹیل میدان ہے، پہاڑیاں ہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت اور عزت والے گھر کے پاس، اس کے پاس میں نے ٹھہرا دیا ہے۔ اور ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ تیرا حکم ہے، اور تیرے حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، یہاں پر رہیں گے تیرے حرم میں نمازوں کو قائم کریں، اسے آباد کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے رزق میں سے انہیں عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، یعنی کہ اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا، یا اللہ میں نے ٹھہرا دیا ہے، اتنا کام میرا تھا، اور ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی چیز نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے۔ سبحان اللہ، کمال توکل ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کہے مجھے بھی کمال توکل نصیب ہو رہا ہے، میں بھی اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کے آتا ہوں، یا خود جا کر کسی ایسے مقام پر گر جائے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش سے نہیں اللہ کے حکم سے کیا تھا، خواہش سے نہیں کیا تھا، وہ حکم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عبادت حکم کو ماننا ہے۔ کعبہ معظمہ کا آپ طواف کرتے ہیں تو کعبہ معظمہ کیا ہے؟ ایک چار دیواری ہے، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے پتھروں سے بنا ہوا، اس کو 7 چکر لگا لیں، آپ حج کر لیں، وقوف عرفہ کر لیں۔ وقوف عرفہ کیا ہے بھائی؟ پہاڑوں میں جا کر بیٹھنا ہے، وہاں پر آپ نے جا کر وقوف کر لیا تو یہیں کسی پہاڑ پہ چلے جائیں، جا کر بیٹھ جائیں، حاجی بن جائیں گے؟ یہاں پر کسی گھر کے 7 چکر لگا لیں تو طواف کرنے والے بن جائیں گے؟
مل جائے گی وہ فضیلت جو حضور نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے وہ حج کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے، واپس پلٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں وہاں کیوں ہیں؟ یہ فضیلتیں وہاں حکم ماننے میں ہیں، اس لیے ہے کہ آپ وہاں پر حکم مان لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا حج کرنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو حج بڑی سعادت کی بات ہے۔ ارکان خمسہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج ہے، ان میں سے ایک رکن حج ہے، یعنی اسلام کی، پورے اسلام کی جو عمارت ہے ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اس میں سے شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اسلام کو ڈھا دیا، یعنی نماز کو چھوڑنے والا جو بنیادی ستون ہے جس پر عمارت اسلام کھڑی ہے اس میں سے ایک ستون کو گرا رہا ہے، اور ستون کو گرانا پوری بلڈنگ کو گرانا ہے۔ تو ان 5 ارکان کو ختم کر دینا، ان کی پاسداری نہ کرنے والا اسلام کو چھوڑنے والے، اسے ڈھانے والے کی طرح فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارکان خمسہ جو ہم پر واجب ہوتے چلے جائیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حج بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اب اس میں بعض لوگ افراط کا شکار ہے اور بعض تفریط کا۔ افراط یعنی حد سے بڑھ گئے، تفریط یعنی انتہائی کم ہو گئے۔ افراط یہ ہے کہ ہر سال حج کی طرف بڑھیں گے، بار بار حج کی طرف بڑھیں گے، اگرچہ یہ عمل محمود ہے، یعنی حدیث میں اس کی تعریف کی گئی، بزرگوں نے 70 حج کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج کی ترغیب دلائی، لیکن افراط اس معنی میں ہے کہ حقداروں کا حق ادا نہیں کرنا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، دوسری بار نہیں۔ اب نفل حج کے لیے بار بار جائیں گے، بار بار جائیں گے، لیکن جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ یہی حاجی صاحب نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، رمضان کی پابندی نہیں کریں گے، لیکن حج بڑی پابندی سے کریں گے، اگر جن پر فرض نہیں ہے، قرض خواہوں کے قرض نہیں دیں گے، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں مالی وہ دبا کر بیٹھیں گے، لیکن حج اور عمرہ ہر سال کریں گے، جبکہ فرض بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ سنت موقدہ ہے، اس کے بعد ایک سنت عمل ہے، نفلی ہے، حج بھی ایسے ہے۔ تو افراط کا شکار ہو گئے۔ آپ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد، جتنے مالی حقوق آپ سے وابستہ ہیں وہ ادا کرنے کے بعد بار بار حج کریں، منع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ یہ مذمت اس کی ہے کہ اب کیا ہوا کہ حقوق کی ادائیگی فرض تھی اور بار بار حج کو جانا یہ نفل تھا، ایک نفلی عمل تھا، نہ بھی کرتے تو قابل گرفت نہیں تھے، لیکن اس کی طرف توجہ دیتے رہے۔ کیوں؟ کہ اب اس میں خواہش شامل ہو گئی۔ عبادت حکم کو ماننے میں، اللہ کریم حکم دیتا ہے کہ حقوق ادا کرو، وہ نظر نہیں آتے، باقی یہ نظر آ جاتا ہے کہ بار بار حج کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، وہ سعادت کی بات ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، ایک ہی بار حج فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ اسی طرح کچھ تفریط کا شکار ہو گئے کہ حج فرض ہے اس کے باوجود بھی نہیں کرتے۔ حج فرض ہو گیا، تمام شرائط پائی گئی، لیکن ادا نہیں کرتے اور اپنے مال کو دوسرے کاموں میں لگا کر رکھتے ہیں۔ یہ عمل بھی برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، نہ اس میں فحش کلامی کی، نہ نافرمانی کی،
تو گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اور عمرہ کرنے والے بارگاہ رب العزت میں جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو حاجی ہو، جس پر حج فرض ہے، اور جس پہ فرض نہیں اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن حقوق پورے کر کے گیا ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے کثیر احادیث ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آپ نے بار بار اس کی ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا، جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کر لے، حج کر لے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تعجلوا الی الحج، حج کی طرف جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا پیش آنے والا ہے، اگلے سال زندگی ہے یا نہیں ہے، مال رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو حج کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اسے برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جن پر حج فرض ہے اللہ کریم انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو حجاج کرام گئے ہیں اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی حاجی بنائے۔